میں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جتنے بھی میرے ناظرین تشریف فرمائے ان میں خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ ضرور آج ہمیں جوائن کریں، اور وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ ہمیں جوائن کریں، کیونکہ جن ہیروز کو آج اس ہائبرڈ وار میں باقاعدہ زیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ زیرو نہیں ہیں بلکہ واقعی ہمارے ہیرو ہیں۔ بات ہو رہی ہے ناظرین عظیم سپہ سالار، عظیم جرنیل، عظیم فاتح سندھ حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی۔ ہندوستان پر ناظرین اب میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ ذرا سا میں کلیئر کروں کہ تاریخ ہے کیا، کہ ہندوستان پر مہم جوئی کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے قبل وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا، مگر جنگ کی نوبت اس وقت تک نہیں آئی تھی۔ پھر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا، جس میں آپ کو کامیابی ہوئی۔ اور اس کے بعد ناظرین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہندوستان میں جہاد کے لیے لشکر بھیجے گئے۔ اسی طرح ناظرین اب یہ تسلسل ہے، اسی طرح حجاج بن یوسف نے 86 ہجری میں محمد ہارون کو ایک زبردست لشکر دے کر مکران کی طرف بھیجا، مکران کی کوسٹل ایریا کی طرف بھیجا۔ ناظرین مکران فتح ہوا اور اسی زمانے سے سندھ میں اسلام کی اشاعت شروع ہوئی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جب راجہ داہر نے، ابھی بتاؤں گا میں آپ کو آج انشاءاللہ کہ راجہ داہر ایکچولی ہے کیا، جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلانے والے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ راجہ داہر از آر ہیرو، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ راجہ داہر کی اصل حقیقت کیا تھی۔ راجہ داہر نے مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال اور مسلمان قیدی عورتوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، تو حجاج بن یوسف نے خلیفہ سے اہل ہند سے جہاد کی اجازت سے پدمن نامی ایک شخص کو بھیجا۔ انہوں نے اہل دیبل سے جنگ کی اور جام شہادت کو نوش کیا۔ پدمن کی شہادت کے بعد ناظرین حجاج نے اپنے چچا زاد بھائی عماد الدین محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو، جن کی عمر تاریخ اب عمر کے حوالے سے بہت ظاہر کلام ہے، لیکن اگر ہم تاریخ میں یوں دیکھ لیں کہ 17 سال تھی تو 93 ہجری میں آپ نے سندھ کو فتح کر لیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد اعظم، اس عظیم سپہ سالار کو فتح عطا فرمائی، اور اس وقت راجہ داہر جو ہے واصل جہنم ہو گیا، اور سندھ ہندوستان میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی وجہ سے رہتی دنیا تک اسلام کا ایک دروازہ کھلا، اور دنیا آج اسے باب الاسلام کے نام سے پکارتی ہے۔ اب بات یہ ناظرین کہ غازی اسلام محمد بن قاسم علیہ رحمہ عرب کے مشہور قبیلے، اب یہاں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی لذت اور حلاوت والی، بڑی عشق والی بات ہے کہ عرب کے مشہور قبیلے بنو ثقیف کے ایک نامور قائد اور فاتح تھے۔ ان کی والدہ کا نام حبیبۃ العظمیٰ تھا، اور ان کی ولادت تقریباً 75 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ ناظرین طائف میں ہوئی، اور ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہے کہ طائف وہ شہر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے، اور بنو ثقیف سے میں نے آپ کو بتایا کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کا تعلق تھا۔ یہ ثقفی جو تھے ناظرین یہ ہندوستان کے اندر آئے بر صغیر میں، اور انہوں نے بڑی فتوحات کی ہیں، لیکن یوں کہیے کہ ان کے تاج کا جو ممتاز نگینہ ہے وہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن لوگوں نے پتھر برسائے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے اجداد میں سے تھے، کیونکہ طائف سے تعلق ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ میرے سرکار نے اس وقت ایک دعا فرمائی تھی، جس وقت فرشتے نے آ کر یہ کہا تھا کہ میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، تو سرکار نے فرمایا تھا نہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اور دیکھیے ناظرین اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میرا وجدان، میرا عشق یہ کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اس انداز سے، اور ظاہر دعا تو ان کی رد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس انداز سے قبول فرمایا کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے حق میں وہ دعا ایسی قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اجداد پتھر برسانے والے تھے ان کی اولادوں میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو پیدا کر باب الاسلام کا جو شرف ہے وہ آپ کے دست مبارک میں عطا کر دیا، کہ رہتی دنیا تک جب بھی مثال دی جائے گی تو یہ مثال اس طرح سے دی جائے گی کہ سندھ میں اسلام کی ابتدا اگر ہوئی ہے تو اسی دعا کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی، اور اس کا ثمرہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کہ ان کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، یہ نور کی کرنیں بر صغیر پاک و ہند میں پھیلتی رہی، اور اس کے بعد یہ ہوا ناظرین کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف ہونے لگی۔ تو آج بنیادی طور پر میں ناظرین اسی شخصیت کے حوالے سے بات کروں گا جو عظیم جرنیل ہیں، عظیم فاتح ہیں۔ کیا خوبصورت شخصیت ہے ناظرین کہ فتح صرف انسانوں کو نہیں کیا، بلکہ یوں کہیے کہ فتح صرف زمین کو نہیں کیا بلکہ انسانوں کے قلوب کو فتح کیا، اور رواداری کا، محبت کا، انٹرفیتھ ہارمنی کا، بین المذاہب ہم آہنگی کا جو تصور محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے دیا ہے، یقیناً وہ ایک روشن مثال ہے۔